قرآن پاک کے بارے میں ہم کیا جانتے ہیں؟ قرآن پاک کب، کیسے اور کہاں نازل ہوا؟ قرآن پاک کے سب سے اہم ضروری معلومات جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکہ مکرمہ سے اس وقت 3 کلومیٹر کے فاصلے پر، جبکہ آج کوئی زیادہ فاصلہ نہ رہا کیونکہ شہر گنجان آباد ہو گیا۔ جبل نور پہاڑ کے اوپر غار حرا واقع ہے، جس میں آج سے کئی سال پہلے خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف کی نیت سے تشریف فرماتے، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ آخری عشرہ اور لیلۃ القدر تھا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال نبوت سے پہلے بھی اعتکاف کرتے تھے اور رمضان میں عبادت کا خاص خیال رکھتے تھے۔ اسی طرح 40 سال کی عمر مبارک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں تشریف فرماتے کہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام غار کے اندر آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور پھر کہا کہ اقرا پڑھیے اللہ کے نام سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتہ نے 3 بار دہرایا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر شدت سے دبایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سورۃ العلق کی ابتدائی آیات پڑھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پڑھی۔ مختصر یہ کہ 40 سال کی عمر مبارک میں رمضان کے آخری عشرہ لیلۃ القدر میں قرآن پاک کی پہلی وحی آنی شروع ہوئی، اور قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تقریباً 23 سال کے عرصے میں مختلف مواقع کے مناسبت سے نازل ہوتا رہا، یہاں تک کہ قرآن کریم مکمل ہو گیا اور آج ہمارے پاس کتاب حکمت کی صورت میں موجود ہے۔ قرآن کریم کے لفظی معنی ہے بار بار پڑھنے والی کتاب کے، کیونکہ قرآن کریم کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ القدر میں فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے یہ قرآن اتارا لیلۃ القدر میں۔ قرآن کریم کی مختصر جامع تعریف یہ ہے کہ قرآن اللہ رب العالمین کا وہ معجزانہ کلام ہے جو خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے نازل ہوا، جو مصاحف میں مکتوب ہے اور تواتر کے ساتھ ہمارے پاس چلا آ رہا ہے، جس کی تلاوت کرنا عبادت ہے اور جس کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے اور اختتام سورۃ الناس پر ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، آسمانی کتابوں میں 4 نمبر پر ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری کتاب ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم نازل کرتے یہ قرآن کسی پہاڑ پر تو تم اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے دبا جھکا ہوا ٹکڑے ٹکڑے دیکھتے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کرے۔ ہم وہ خوش قسمت قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن جیسی نور ہدایت کتاب نازل فرمائی۔ قرآن پاک میں کل 30 پارے ہیں اور 114 سورتیں، 6236 آیات ہے، اور قرآن کریم کے کلمات کی تعداد 77,439 ہے۔ قرآن کریم کے حروف کی تعداد 3,40,740 ہے۔ قرآن کریم میں کل 15 سجدے ہیں، جبکہ حنفیہ کے نزدیک 14 سجدے واجب ہے۔ 86 مکی صورتیں ہیں، جبکہ 28 مدنی ہے۔ قرآن کریم کے 7 منزلیں ہیں۔ قرآن کریم کی سب سے پہلی آیات اقرا تھی، جبکہ آخری آیات سورۃ البقرہ 82 نمبر آیات ہے۔ نزول کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات، جبکہ آخری سورت سورۃ النصر ہے۔ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت سورۃ البقرہ ہے اور یہ 286 آیات 40 رکوع تقریباً 2.5 پاروں پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر ہے اور یہ 3 آیات پر مشتمل ہے، جبکہ ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ ہے اور آخری سورت سورۃ الناس ہے۔ قرآن کریم اسی طرح قرآن کریم کے سورۃ النمل میں تسمیہ یعنی بسم اللہ 2 بار آیا ہے، اور ایک سورت مبارک جو بغیر بسم اللہ کے شروع ہوتی ہے وہ سورۃ التوبہ ہے، اور اسی طرح محافظ آیات یعنی آیت الکرسی قرآن کریم کے سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 میں واقع ہے،
قرآن مجید اور خاص کر سورۃ البقرہ کی تلاوت سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ سورۃ الملک پڑھنے سے قبر کے عذاب سے نجات مل جاتی ہے، اور سورۃ الکہف کی تلاوت جو جمعہ کے دن کرے گا تو اگلے جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور روشن کرے گا، اور جبکہ فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح قرآن پاک کے ہر سورت کے اپنے اپنے فضائل ہیں، جیسے زینت القرآن سورۃ الرحمن کو کہا گیا ہے، سورۃ الفاتحہ جس کو سورۃ الشفا بھی کہا گیا ہے، جو 7 مرتبہ یقین کے ساتھ پڑھنے سے مریض کو شفا مل جاتی ہے۔ الکتاب اور 7 مثانی بھی سورۃ الفاتحہ کو کہا گیا ہے۔ سورۃ الفاتحہ ایک طرف اللہ رب العالمین کی تعریف ہے تو دوسری طرف بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم نے جو کچھ قرآن میں نازل کیا ہے وہ مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ اسی طرح سورہ یاسین کی اپنی فضیلت ہے، کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، جو ہر رات پڑھتا ہے وہ شہیدوں میں سے ہے، اور جو دن کے شروع میں پڑھے اس کا ہر جائز کام آسان ہو۔ قرآن مجید کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہے، اور الف لام میم 3 حرف ہے، یعنی 30 نیکیاں ہوئی۔ قرآن پاک کی آخری 4 کل صورتیں ہر قسم کی شر اور فساد سے حفاظت کی ضمانت ہے۔ قرآن پاک میں پتھروں کا بھی ذکر ہے، جیسے یاقوت و مرجان، اسی طرح پھلوں کا بھی ذکر ہے، جیسے وہ تین و زیتون۔ قرآن پاک میں بہت کچھ ہے۔ قرآن پاک انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کی روح سے عزت کا معیار پرہیزگاری اور تقویٰ ہے۔ برصغیر میں شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ نے قرآن پاک کا سب سے پہلے فارسی ترجمہ کیا، اور حضرت شاہ رفیع الدین رحمہ اللہ نے اردو ترجمہ کیا۔ قرآن پاک میں انبیاء اور صحابہ کے علاوہ بھی کچھ نام ذکر ہے، جن میں ایک نام حضرت لقمان حکیم کا بھی ہے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افلا یتدبرون القرآن، تم قرآن میں کیوں غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کا ہوتا تم اس میں کافی اختلاف پاتے۔ قرآن پاک کا بڑا معجزہ یہ بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہونا کہ تمام روئے زمین کے انسان مل کر بھی اس قرآن کی ایک آیت جیسی آیت نہیں بنا سکتے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسے پیار اور محبت سے نہیں سنتا جتنا کہ وہ اس نبی کی آواز کو، کہ جو خوش الحانی کے ساتھ قرآن پاک پڑھتے ہیں۔ اسی طرح قرآن پاک پڑھنے سے گھروں میں سکینہ نازل ہوتی ہے، جو راحت، سکون اور رحمت کی علامت ہے۔ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا، اور قرآن قبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے، خاص کر سورۃ الملک۔ سورۃ المزمل آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، یعنی قرآن ترتیل کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ بتایا گیا ہے کہ ایک حافظ قرآن اپنے ساتھ 10 افراد کو جنت لے کر جائے گا۔ قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجر آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک یہ کتابی نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے، اور ہم ہی اس کے محافظ و نگہبان ہیں۔ اسی طرح سورۃ الحشر آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل قیامت کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ جل جلالہ اس سے باخبر ہے۔ قرآن مجید کا ہم مسلمانوں پر جو حقوق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم کو دل سے تسلیم کیا جائے، اور قرآن مجید کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانا جائے، باوضو اس کی تلاوت کیا جائے، اس کو ترجمہ و تفسیر سے پڑھنے کی کوشش کرے، اس کی اہمیت پر غور و فکر کرے، قرآن کریم کی فضیلت پر بات چیت کرے، ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے، قرآن پاک کو گھروں میں پڑھے، جو راحت، سکون اور اطمینان قلب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کامیابیوں کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، جب تک کہ زندگی ہے قرآن سے دل لگی ہوگی اور کبھی اس کی طرف سے غفلت نہ ہوگی، کیونکہ علامہ اقبال نے فرمایا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ حدیث پاک میں ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور اسے دوسروں کو سکھایا، اور یاد رکھے کہ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔